مٹی کا خوفناک ہاتھی۔ ردا، ہنا اور علی 3 بہن بھائی تھے۔ ان کا کام تھا سارا دن دوڑ بھاگنا اور اچھل کود مچاتے رہنا۔ یہ گرمیوں کے دن تھے۔ ان کے علاقے میں پانی کی سپلائی کا مسئلہ تھا، اس لیے گھر والوں نے بورنگ کرانے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے بورنگ کیا ہوتی ہے؟ زمین کی تہہ میں بہت سارا پانی موجود ہے۔ جہاں پانی کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں زمین کھود کر پمپ کے ذریعے وہ پانی اوپر لا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ ردا کے گھر میں بورنگ ہو رہی تھی اور امی کا حکم تھا، خبردار، لان میں مٹی ہی مٹی ہو رہی ہے، باہر زمین کھد رہی ہے، خاموشی سے گھر کے اندر بیٹھو۔ تینوں بچے صبح اسکول جاتے اور شام کو ٹی وی دیکھتے، مگر دوپہر میں سخت بور ہوتے، مگر انہیں نیند ہی نہ آتی۔ جب بھاگتے تو گھر والوں سے خوب ڈانٹ کھاتے۔ ایک دن عادل باہر گیا اور لان سے تھوڑی سی مٹی اٹھا لایا۔ ردا ایک پیالے میں پانی لے آئی اور بس تینوں نے مل کر مٹی کو آٹے کی طرح گوندنا شروع کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس مٹی سے کھلونے بنائیں۔ شروع میں انہیں یہ کام بڑا مشکل لگا، مگر پھر مزہ آنے لگا۔ علی نے مٹی سے ایک ٹی وی بنایا اور اخبار سے تصویر کاٹ کر اس پر چپکا دی۔ ردا نے ایک مرغا بنایا اور اس پر رنگ بھی کیا۔ اس طرح وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور شام ہو گئی۔ گھر والوں نے جب یہ چیزیں دیکھیں تو بہت حیران ہوئے۔ اگلے دن ان کے دوست بھی آ گئے۔ سب نے مل کر کھلونے بنائے، گڑیا، ہاتھی، بندر اور مٹی کے برتن۔ امی نے کہا، صبح یہ چیزیں دھوپ میں سوکھنے رکھ دینا۔ ہنا نے ساری چیزیں کمرے میں ایک طرف سجا دیں۔ ردا دیر تک ان چیزوں کو دیکھتی رہی اور آخر دیکھتے دیکھتے سو گئی۔ رات کو پتہ ہے کیا ہوا؟ ردا کی آنکھ ایک زوردار چنگھاڑ کی آواز سے کھل گئی۔ ارے یہ کیا! مٹی کا ہاتھی اتنا بڑا ہو گیا ہے اور اپنی سونڈ اٹھا کر زور سے چنگھاڑ رہا ہے، اور مرغا، بندر اور گڑیا دبک کر ایک طرف ہو گئے ہیں۔ ردا بھی ڈر گئی۔ ہاتھی نے اپنا بھاری پاؤں مٹی کے برتنوں پہ رکھا اور ساری پیالیاں ٹوٹ گئیں۔ پھر اس نے ایک بندر کو اپنی سونڈ سے اٹھا لیا۔ بندر اپنی جان بچانے کے لیے چیخا، مجھے بچاؤ! سب مل کر ہاتھی پہ حملہ کرنے لگے۔ کسی نے دم پکڑ کر کھینچی تو کسی نے ٹانگیں۔ ہاتھی بلبلایا، اپنے بڑے بڑے کان ہلائے۔ اتنے میں 2 بندر اپنے ساتھی کو چھڑانے ہاتھی کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ بچوں کا کمرہ تھا یا جنگ کا میدان، ایک چیخم پکار جاری تھی۔ ردا یہ سب دیکھ رہی تھی، مگر جیسے اس میں ہمت ہی نہیں تھی، وہ ڈر رہی تھی۔ اتنے میں مرغا اس کے اوپر سوار ہو گیا اور کہا، ردا کچھ کرو! ردا نے زوردار چیخ ماری اور سب خاموش ہو گئے۔ ارے یہ کیا! یہ تو ایک خواب تھا۔ کمرہ تو اپنی جگہ پر تھا اور کھلونے بھی اسی طرح سجے ہوئے تھے۔ ردا مسکرانے لگی۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوسرے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتا ہوں ایک نیو ویڈیو میں۔ بائے بائے۔